السلام علیکم، اوورسیز وائس ٹی وی سے میں ہوں شاہ رخ سہیل۔ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ ابھی کل کی بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ اتنا اگریسو کھیل رہے تھے کہ اپنے سامنے کھڑے کسی انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اگر کسی کو انسان سمجھتے تھے تو خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ اس قدر بے توقیر ہو چکے اسی سپریم کورٹ میں جس میں بڑی تمکنت کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی وکیل کو اپنے سامنے نہیں بولنے دیتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ جونیئر وکیل اس شخص کو اٹھا کے کھری کھری سنا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ حقیقت سے نظریں چراتے ہیں یا آپ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی حالت فائز عیسیٰ کی ہے۔ فائز عیسیٰ کے جانے میں 2 مہینے تقریباً باقی رہ گئے ہیں، اور وہ ابھی تک اس بات کی غالباً امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی۔ حالات جس سمجھ جا رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اب حالات کو بھانپتے ہوئے اور جس طرح سپریم کورٹ میں علماء کے سامنے ان کی گھیگی بندی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر ایکسٹینشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے، پارلیمنٹ کو، اس ناسور لیگ کو اور وہ پیپل پارٹی کو، ان کو کل ملا کر کے سب لوگوں کو جمع کر کے اور سیٹیں ناجائز دے کے 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر یہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلوانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، تو میرا فائز عیسیٰ سے ایک سوال ہے کہ اگر اس لمحے میں جب کہ تمہارا اپنا ٹینیور تھا، اگر تم اس میں اپنی عزت نہیں کما سکے یا نہیں بچا سکے، تو آنے والے اگلے 3 سالوں میں کتنی عزت کما لو گے؟ ممکن ہے بہت پیسہ کما لو، ممکن ہے لندن میں مزید اپارٹمنٹ خرید لو، جو کہ تمہاری اہلیہ نے اسپین میں جو نام بدل کر نیشنلٹی لی، اور اس نیشنلٹی کے نام پر اس نے وہاں اپارٹمنٹ لیے۔ تم آج تک اپنی اہلیہ کے ان اپارٹمنٹ کا جواب نہیں دے سکے، حساب نہیں دے سکے، منی ٹریل نہیں دے سکے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں تم اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ قاضی فائز عیسیٰ، یہ دنیا ایک محض وہ بلبلہ ہے چھوٹا سا، جو کسی وقت بھی پھٹ جاتا ہے اور پھٹ جائے گا۔ یہ دنیا کا وقت بہت مختصر ہے۔ اصل وقت جو ہے وہ قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ تم اس زندگی کو اہمیت دے رہے ہو، فوقیت دے رہے ہو اس زندگی پر جو ہمیشہ رہنی ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ تم نے اس زندگی کو اہمیت دینی ہے، یا خدا کے ہاں جا کر جو شکل دکھانی ہے ذرا اس پر توجہ دے لو کہ کیا کرو گے وہاں۔ اگر تو تمہارا خدا پر ایمان ہے، اگر تمہارا قرآن و سنت پر ایمان ہے، تب تو یہ بات میری شاید تمہیں سمجھ آ سکے، یا ہماری مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائز عیسیٰ کو میری ہی باتوں پر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ کہوں گا، لیکن دیکھیے تھوڑی تھوڑی باتیں مل کے جب کسی کے کانوں تک پہنچتی ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو انسان پر اثر تو ہوتا ہے۔ اب میں فائز عیسیٰ کو تو سمجھانے سے رہا، یا میں اپنی بات اس تک پہنچانے سے رہا، لیکن وہ راستے، وہ سورسز جو ان تک پہنچتے ہیں، وہ ان کو بتا ضرور دیتے ہیں کہ حضور آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو فائز عیسیٰ، سب سے پہلے تو جانے سے پہلے اپنی عاقبت سنوار جاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ تم نے جو ذلت و رسوائی کمائی ہے، یاد رکھنا کہ اگر تم اس کا دھبا صاف کر کے نہیں گئے تو لندن کے اپارٹمنٹ تو کیا، دنیا جہان میں جہاں بھی چلے جاؤ گے، ذلت تمہارا پیچھا کرے گی۔ اس کا واضح ثبوت تمہارے سامنے ہے کہ 4 سال جس مشکل سے نواز شریف جیسے غدار وطن نے لندن کے ان اپارٹمنٹ میں گزارے ہیں، جس کے لیے وہ کہتا تھا کہ ان اپارٹمنٹ سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کس کے، اور پھر انہی اپارٹمنٹ میں جا کے 4 سال گزارے، اور پھر صبح دوپہر شام جو درگت وہاں بنتی تھی، وہی درگت قاضی فائز عیسیٰ تمہاری بنے گی۔ آسان راستہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے خود پہ لگا ہوا دھبے دھو کے جاؤ۔ وہ جو تم نے بلے کے نشان کے ساتھ زیادتی کی، وہ جو تم نے الیکشن میں تحریک انصاف کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی، اس کے باوجود لوگوں نے جوتے کے نشان پر، چمٹے کے نشان پر، بینچ کے نشان پر، چڑیا کے نشان پر، طوطے کے نشان پر، پتہ نہیں کیا کیا تم لوگوں نے نشانہ دیے، اور اپنی طرف سے کوشش کی کہ تذلیل کی جائے۔ لیکن کیسی بات ہے کہ وہی جوتے واپس پڑے اس نظام کو، وہی چمٹے واپس پڑے اس نظام کو، وہی بلے، وہی ڈنڈے، وہی سب کچھ پڑا۔ میرا خیال ہے کہ فائز عیسیٰ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی غیرت نام کی چیز بچی ہے تو اپنا
اور اپنی بیوی کے اثاثوں کا بھی بتاؤ، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے جاتے جاتے اس کی بھی وضاحت کر جاؤ، اور یہ فیصلے اپنے واپس لے جاؤ، جس طرح تم نے علماء کے سامنے کہا ہے کہ ہاں میں اس پہ غور کر سکتا ہوں اور تمہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا، اسی طرح باقی فیصلے بھی تمہیں چاٹنے پڑیں گے آنے والے وقت میں۔ چلیے اگلی بات کرتے ہیں۔ اس ملک میں جتنے محب وطن ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو ہتھ کڑی پہنائی جائے۔ اوریہ مقبول جان صاحب کو ہتھ کڑی کے ساتھ دیکھ کے یقین کیجئے دل خون کے آنسو رویا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو سرو کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کرپشن کا کبھی کوئی داغ نہیں ہے۔ انہوں نے جو اتنا کام کیا ایمانداری سے کیا اور پاکستان کے لیے کیا۔ ان لوگوں کو اپنی انا کی تسکین کے لیے اور ضد میں آ کر ایسے لوگوں کو ہتھ کڑیاں لگانا، میرا خیال ہے نظام والوں کو بھی اس بارے میں شرم آنی چاہیے۔ اور وہ نوٹنکیا، وہ دوسرا ایک اور اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کون سی ایسی بات ہے کہ یہ چودھری ہے۔ میں آج تک بہت لوگوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ اپنے نام کے ساتھ چودھری کیوں لکھتے ہیں۔ یار چودھری ایک کسب ہے، چودھری ایک صفت کا نام ہے، اور ہر آدمی کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی۔ اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھ لینے سے ورنہ چودھری ہو نہیں جاتا۔ جاوید چودھری، تمہارے نام کے ساتھ بھی چودھری دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، تمہارے اندر چودھریوں والی کوئی صفت نہیں ہے۔ اور یار تم تو ان گئے گزرے کمیوں سے بھی، کمی کو بھی کمی نہیں کہنا چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں شروع سے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کو کمی کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کمی بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ میرے معاشرے کا گندا دستور ہے، یہ میرے معاشرے کا غلیظ نظام ہے جو ایک اچھے خاصے انسان کو کمی بنا دیتا ہے اور ایک 2 ٹکے کے آدمی کو اٹھا کے وہ اب چودھری بنا دیتا ہے۔ یہ میرے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے پھر جو جواب دیا ہے جاوید چودھری کو، میرا خیال ہے کہ جو درگت انہوں نے جاوید چودھری کی بنائی ہے اور جو لتے انہوں نے لیے ہیں، اس سے بھی زیادہ مستحق ہے جاوید چودھری۔ تم کہتے ہو کہ جی وہ مسرت جمشید چیمہ کو کہا گیا عمران خان نے کہ کال کرو اور اعظم سواتی کو، اور وہ کوڈ تھا، اور وہ کوڈ شاید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاید وہ عمر عطا بندیال کا تھا یا فیض حمید کا تھا۔ جب تمہیں یہ بات کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ اعظم سواتی کوڈ جو تھا یہ فیض حمید کا تھا یا یہ عمر عطا بندیال کا تھا، تو پھر تم یہ خبر دے کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس کنفرم خبر تو تھی نہیں، اور میں تو اس کو صحافی ہی نہیں مانتا جس کے پاس کنفرم خبر نہیں ہوتی۔ ہاں تم اپنا سورس چھپا سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنا سورس نہیں بتاؤں گا لیکن میری خبر کنفرم ہے۔ ایسی صحافت پر تھو ہے، ایسی صحافت پر لعنت ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔